السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس انتخابی جلسے میں شہ نشین پہ تشریف فرما نظام آباد کے ضلع صدر محترم جناب شکیل احمد صاحب، ضلع لاتور سے آئے ہوئے لاتور کے ضلع صدر محترم جناب ایڈوکیٹ محمد علی صاحب، شہ نشین پہ تشریف فرما مجلس اتحاد المسلمین کے سینئر قائد محترم جناب الطاف سر، جناب شیخ نذیر صاحب، ممبئی سے آئے ہوئے میری بہن زہرا باجی، پورنا سے آئے ہوئے شرین باجی، واجے گاؤں میں اس سبھا میں موجود واجے گاؤں کے غیور نوجوانوں، بزرگوں اور دوستوں، عزیز ساتھیوں، آپ بخوبی جانتے ہیں کہ مجلس اتحاد المسلمین ہمیشہ سے آپ کی صفوں میں، آپ کے درمیان میں بارہا آ کر ایک پیغام دے رہی ہے۔ مجلس اتحاد المسلمین یہ چاہتی ہے کہ ہم ہمارے تمام آپسی انتشار کو ختم کر کے اتحاد کی بنیاد پر ایک مرکز سیاسی پر جمع ہو جائے۔ کون سا مرکز سیاسی؟ وہی مرکز سیاسی جسے آپ اور میں مجلس اتحاد المسلمین کے نام سے جانتے ہیں۔ عزیز ساتھیوں، آج تک ہم لوگ اس بات کی شکایت کرتے تھے کہ اگر ہم کانگریس اور راشٹروادی کانگریس جیسی نام نہاد سیکولر جماعتوں کو ووٹ نہیں کریں گے تو پھر کس کو کریں گے؟ ہمیشہ ہم نے بی جے پی کو روکنے کے لیے کبھی شیو سینا کو روکنے کے لیے اس کانگریس جیسی مکار پارٹی کو ووٹ کی بھیک دے کر ہم نے ایوانوں میں بھیجا اور ان سے درخواست کی کہ ہم تو تمہیں ووٹ دے رہے ہیں، لیکن جب کبھی ہم پر مظالم ہو تو آپ ایوان میں ہماری آواز کو اٹھانا۔ لیکن اب عزیز ساتھیوں، افسوس کہ ناکامی ہمارا مقدر بنی کہ جب ہم نے ان لوگوں کو جتا کر ایوان میں بھیجا اور جب کبھی بھی ہم پر مصائب آئے، پریشانیاں آئی یا ہمارے خلاف کوئی بل بنے تو یہ تماشائی بن کر خاموش بیٹھے۔ جب ان سے کہا گیا کہ ہم نے تم کو ایوان میں اس لیے بھیجا تھا تاکہ آپ ہماری آواز کو اٹھا سکے، تو انہوں نے کہا کہ بھئی ہماری پارٹی کی جانب سے ہم کو اجازت نہیں ملی آپ کا آواز اٹھانے کے لیے۔ افسوس کی بات ہے کہ جن پر ہم نے تکیہ کر کے، جن کے کھانوں پر اپنا سر رکھ کر ہم نے رویا تھا، ان سے التجا کی تھی کہ ہمارے مسائل کو اٹھاؤ، لیکن انہوں نے ہمارے مسائل کو نہیں اٹھایا۔ عزیز ساتھیوں، مجلس اتحاد المسلمین نے جس مرد مجاہد کو آپ کے درمیان میں نامزد امیدوار کر کے دیا ہے، بیرسٹر اسد الدین اویسی صاحب نے اس عزم کے ساتھ، اس امید کے ساتھ سید معین کو آپ لوگوں کے حوالے کیا ہے کہ وہ چاہتے ہیں، وہ یہ خواب دیکھ رہے ہیں کہ ناندیڑ کے غیور مسلمان سید معین کو جتا کر ایوان میں بھیجیں گے، یہ خواب کی لاج رکھنے کے لیے، اسد الدین اویسی صاحب کے اس خواب کی لاج رکھنے کے لیے عزیز ساتھیوں ہم کو سید معین کو ایوان میں بھیجنا ہوگا۔ عزیز ساتھیوں، آپ جانتے ہیں کہ پورے مہاراشٹر میں انتخابات چل رہے ہیں، ہمارے پاس بھی انتخابات چل رہے ہیں، اور جیسے انتخابات شروع ہوتے ہیں تو وہ لوگ جن کو 5 سال پہلے ہم نے ووٹ دیا تھا یا وہ لوگ جن کو ہم نے ایوان میں بھیجا تھا، وہ 5 سال کے بعد ہماری گلیوں کے چکر مارنا شروع کر دیتے ہیں۔ اور تعجب کی بات تو یہ ہے، حیرت کی بات تو یہ ہے کہ اس امیدوار سے زیادہ ہمارے ہی درمیان میں رہنے والے منافق صفت انسان ہمارے درمیان میں آ کر ہمارے ذہنوں کو مشغول کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ بھئی اگر ہم نے اکٹھا ووٹ کر بھی دیا تو کیا مجلس کے امیدوار جیتنے والا ہے کیا؟ ہم کو ستہ دھاریوں کو ووٹ دینا پڑے گا، ہم کو ایسا کرنا پڑے گا، ویسا کرنا، کیونکہ ہم کو اس بات کرنے کے لیے آپ کے درمیان میں آ کر آپ کے دماغوں کو مشکوک کرنے کے لیے پیسے ملتے ہیں، اور وہ آپ لوگوں کے درمیان میں آ کر چکنی چپڑی باتیں کر کے آپ کے دماغ کو مشتعل کرنے کی کوشش کرتے ہیں عزیزان۔ لیکن مجھے آپ پر بھروسہ ہے، اطمینان ہے کہ آپ پورے عزم کے ساتھ مجلس اتحاد المسلمین کے نمائندے سید معین کے ہی حق میں ووٹ کریں گے۔ اور ان دلالوں سے بھی کہتا ہوں کہ ہوشیار ہو جاؤ، خبردار ہو جاؤ کہ 2 دن کا اور الیکشن باقی ہے۔ اگر تم زیادہ ہوشیاری کریں گے تو پھر الیکشن کے بعد آپ کا مقابلہ مجلس سے ہے، اور مجلس کی تاریخ رہی ہے کہ ہم کسی کو چھیڑتے نہیں ہیں، ہم کسی کو چھیڑتے نہیں ہیں، مگر کوئی چھیڑا تو چھوڑتے بھی نہیں ہیں عزیز صاحب۔
मैं इस मंच के जरिए खास तौर पर भाजपा के उनके दलालों को मैं खुली चुनौती दे रहा हूं कि इलेक्शन सिर्फ 2 दिन का है, उसके बाद आपका मुकाबला हमसे है। अजीज साथियों, मजलिस डरने और घबराने वाली जमात नहीं है। अजीज साथियों, हमारे कायद नकीब मिल्लत अलहाज बैरिस्टर सदुद्दीन अवैसी साहब जो बिना सरो सामान के पूरे मुल्क भर में मजलूमों की आवाज को उठा रहे, खा वो मुसलमान हो, खा वो दलित हो, पिछड़ा हो, अति पिछड़ा हो, हमने बिना लिहाज मजहब व मिल्लत कभी भी हमने ये नहीं देखा कि मजलूम मुसलमान है क्या, बल्कि हमने ये देखा कि मजलूम मजलूम है और जालिम जालिम है, और जालिम के खिलाफ हमने हमेशा अपने सीनों को पेश किया। अजीज साथियों, आज हमारे दरमियान में एक लीडर जिसको हम और आप नकीब मिल्लत अलहाज बैरिस्टर सदुद्दीन अवैसी साहब के नाम से जानते हैं, वो आज हमारे लीडर है। अजीज साथियों, मुझे ये बात बोलते हुए खुशी हो रही है कि जिसका हमें इंतजार था, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के नामजद उम्मीदवार महाराष्ट्र के नायब सदर शोला बयान मुकर्रिर मोहतरम जनाब सैयद मोइन साहब स्टेज पे तशरीफ फरमा रहे हैं जोरदार नारे के साथ। अजीज साथियों, आखिरी बात आप लोगों के सामने रख के अपनी बात को खत्म करता हूं कि नांदेड़ में जब कभी भी हम पर मसाइब आए, चाहे वो सैलाब की शक्ल में आए हो, चाहे वो फसादात की शक्ल में आए हो, चाहे वो जुल्म की शक्ल में आए हो, हमारे दरमियान में जब कभी भी जुल्म हुआ तो मैंने अपनी आंखों से देखा कि उस जुल्म के खिलाफ शीश पिलाई चट्टान की तरह अगर कोई खड़ा रहा तो मुझे इस बात का फख्र है कि वो सैयद मोइन था। अजीज साथियों, यही सारी चीजों को देखकर नकीब मिल्लत अलहाज बैरिस्टर सदुद्दीन अवैसी साहब ने मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के इस बेबाक सिपाही को हमारे दरमियान में हमारे हवाले किया है। अब ये हमारी जिम्मेदारी है कि 20 तारीख के दिन पूरे एतमाद के साथ ये एतमाद कि हमारी सीट जीत रही है, इस एतमाद के साथ मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के इम्तियाजी निशान पतंग पर और दबाकर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के इस बेबाक सिपाही सैयद मोइन साहब को आप लोग कामयाब कीजिए। जब सैयद मोइन साहब कामयाब होंगे और जब वो कामयाबी का अपना झंडा लेकर सब्ज़ हिलाली परचम लेकर निकलेंगे तो यकीनन ये हमारे लिए मुसर्रत की बात होगी। अजीज साथियों, बस इन्हीं गुजारिशात के साथ अपनी बात को ख़त्म करता हूँ। खुदा।